السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے اور سننے کے بعد اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ تک ہمارے چینل کے تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ برسوں بعد اچانک میں نے فرحانہ کو دیکھا تو پہچان نہ سکی۔ ایک خستہ حال، پریشان اور عمر رسیدہ عورت میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ دکھوں کی بٹی میں جھل کر وقت سے پہلے اس کے روپ کا سونا راکھ ہو گیا ہے۔ وقت بھی کیا ظالم چیز ہے، یہ کسی سے رعایت نہیں کرتا۔ جو اس کے ساتھ سنبھل کر چلے ان سے بھی نہیں، اور جو اس سے غفلت برتے ان سے بھی آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ مجھ کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولی، وجیہہ، کیا تم نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں ہوں تمہاری سہیلی فرحانہ۔ ارے ہاں، پہچان لیا۔ دراصل وقت بھی تو بہت گزر گیا ہے۔ جب تم پڑوس میں رہتی تھی تمہاری صورت، وضع، رنگ، روپ کچھ اور تھا، مگر اب کتنی بدل گئی ہو۔ وقت سے پہلے بڑھاپا اوڑھ لیا ہے۔ اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہ جھجکتے قدموں سے اندر آ گئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ تم ایسی گئی کہ پھر کبھی خبر ہی نہ لی۔ 25 برس بعد کیسے دل کا خیال آ گیا؟ مت پوچھو، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ 2-4 بار فون کیا تو تمہارے شوہر نے اٹھایا اور اکھائی سے جواب دے کر رکھ دیا۔ بس اس کے بعد میں نے تم کو فون نہیں کیا۔ کدھر ہے رحمان بھائی، گھر پر ہیں کیا؟ ارے نہیں، وہ 2-3 روز کے لیے لاہور گئے ہیں۔ تم آرام سے بیٹھو، تم کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے گا۔ فرحانہ نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے کھانا وغیرہ کھلایا۔ وہ کہنے لگی، جو مجھ پر بیتی وہ ایک صفحے کا قصہ نہیں، پوری کتاب ہے۔ قصہ مختصر کہ آج کل در بدر ہوں، ایک فلاحی ادارے میں صفائی کا کام کرتی ہوں تو 2 وقت کی روٹی ہی مل جاتی ہے۔ آج میڈم سے چھٹی لے کر آئی ہوں۔ در بدر کیوں؟ گھر نہیں ہے تمہارا؟ مقبول بھائی کدھر ہیں؟ اور تمہارا بیٹا، وہ تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہوگا۔ مقبول نے مجھے طلاق دے دی تھی، بیٹا بھی انہوں نے رکھ لیا تھا۔ میکے والوں نے منہ موڑ لیا، کسی رشتے دار نے نہ رکھا تو دوسری شادی کرنا پڑی۔ وہ مرد صحیح اتوار نہ نکلا، ادھر سے بھی طلاق ہو گئی۔ مجبوراً گھر کی چھت کی خاطر تیسری شادی کی، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا، وہ چل بسے۔ تبھی سے در بدر ہوں۔ ایک دکھ ہو تو بتاؤ۔ فی الحال تو مجھے کچھ رقم درکار ہے، کسی سے قرض لیا تھا، وہ تنگ کر رہے ہیں۔ بہت سوچا تو آڑے وقت میں تمہارا ہی خیال ذہن میں آیا کہ تم انکار نہ کرو گی، تبھی چلی آئی ہوں۔ اس نے لجا کر کہا تو میں افسردہ ہو گئی۔ میں نے سیف سے 3000 روپے نکال کر اس سے دیے۔ وہ خوش ہو گئی اور دعائیں دینے لگی۔ فرحانہ کے جانے کے بعد کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، سوچ رہی تھی کہ انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کل جو بن ٹھن کر رہتی تھی، نت نئے فیشن، میک اپ، قیمتی لباس، اور آج فقیرنی جیسی حالت، بال کھچڑی، جن کو اسے رنگنے کی بھی توفیق نہ تھی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور ذہن 25 برس پہلے کے ماضی میں چلا گیا، جب وہ نئی ہمارے پڑوس میں آئی تھی۔ ہمارے برابر والا گھر خالی تھا، اس میں مقبول صاحب اپنی بیوی فرحانہ کے ساتھ کرایہ دار آئے تو خالی بنگلہ آباد ہو گیا۔ یہ ایک منزلہ چھوٹا سا بنگلہ تھا جو ہماری پرانی محلے دار زبیدہ باجی کا تھا۔ یہ تاجر لوگ تھے، بہت نیک اور ملنسار گھرانہ تھا۔ میری باجی زبیدہ سے اچھی دوستی تھی۔ فرحانہ کو وہ مجھ سے ملانے آئی تھی کہ یہ ان کی نئی کرایہ دار تھی اور میری ہم دیوار بھی۔ اس کے بعد فرحانہ اکثر میرے گھر آنے لگی۔ میاں کام پر چلے جاتے تو میں بھی اکیلی ہو جاتی، وہ آ جاتی تو گپ شپ میں دل بہل جاتا۔ وہ خوش مزاج، ہنسنے ہنسانے والی باتونی خاتون تھی۔ اس طرح ہماری دوستی ہو گئی۔ میری عادت تھی کہ ہر بات فرحانہ سے کہہ دیتی تھی۔ انہی دنوں ایک عجب بات ہوئی کہ میرے گھر کی لینڈ لائن پر رانگ نمبر آنے لگے۔ بہت پریشان ہوئی۔ ان دنوں ہمارے پاس سیل فون نہیں تھا۔ خیر، میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بولے، جس کا فون آتا ہے وہ کس کا نام لیتا ہے؟ وہ میرا نام لے کر کہتا ہے کہ وجیہہ سے بات کرنی ہے۔ اس کو تمہارا نمبر کس نے دیا؟ وہ الٹا مجھ سے سخت سوالات کرنے لگی۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ ہو نہ ہو تمہارا نمبر تمہاری سہیلی نے کسی کو دیا ہے۔ ان کا شک فرحانہ پر تھا، کیونکہ ان دنوں وہی روز ہمارے گھر آتی تھی۔ ایک روز فرحانہ میرے گھر آئی۔ اس کے آنے کے چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون تالے میں رکھا ہوا تھا۔ فرحانہ بولی، تالا کھولو، میں بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا، رہنے دو، ہم نے بات نہیں کرنی۔ یوں میں نے اسے بات نہیں کرنے دی۔
اس کے بعد میرے شوہر نے فون پر آبزرویشن لگا دی۔ میں نے یہ بات بھی فرحانہ کو بتا دی، رونگ نمبر آنے بند ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی 2 آدمی فرحانہ کا پتہ پوچھتے میرے دروازے پر آ گئے۔ میں نے گیٹ کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا، وہ لوگ مجھے اچھے نہ لگے۔ آتے ہی انہوں نے میرا نام لے کر پوچھا کہ کیا یہ وجیحہ کا گھر ہے؟ میرا تو دل دھک سے رہ گیا، اتنی پریشانی ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ جب رحمان گھر آئے تو میں نے ان کو یہ ماجرا بتایا۔ وہ بولے، چاہے وہ فرحانہ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، مگر اس سے غیر مردوں کو تمہارا نام بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے کہ تم اس عورت سے دوستی چھوڑ دو۔ اس کے آنے کے بعد سے ہی ہمارے گھر میں رونگ نمبرز کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لہٰذا شوہر کو کیا الزام دیتی۔ چپ ہو گئی۔ پھر اس کے اپنے گھر فون لگ گیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ میرے گھر میں پریشانی کے عالم میں آئی اور بتایا کہ مالک مکان نے اس کے کردار کو مشکوک قرار دے کر فون کٹوا دیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مالک مکان سے بات کرو، وہ تمہارے پرانے محلے دار ہیں، ان کو یقین دلاؤ کہ میں ایسی نہیں ہوں، وہ ہمارا ٹیلی فون بحال کر دے۔ اس کے کہنے پر ایک روز میں فرحانہ کے بتائے بغیر اس کے مالک مکان کے گھر چلی گئی اور زبیدہ باجی کے شوہر سے بات کی۔ وہ ایک نیک شخص تھے۔ کہنے لگے، بہن جی، آپ اس عورت کی وکالت نہ کریں، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جس شخص کو اس نے آپ کا نمبر دے رکھا تھا وہ میرے پاس آیا تھا، اس کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے۔ مالک مکان نے اس کے سارے فون ٹیپ کر رکھے تھے، مجھ کو لا کر سنوائے۔ یہ غلط قسم کی اور احسان فراموش عورت ہے۔ اس نے آپ کے خاندان کے بارے میں اس آدمی کو بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں تو آپ کی گفتگو جو ٹیپ میں ہے آپ کو سنوا دوں۔ بھائی محسن نے مجھ کو فرحانہ اور اس رونگ نمبر والے کا ٹیلی فون ٹیپ سنا دیا۔ اس کی باتیں سن کر میں تو سناٹے میں آ گئی۔ فرحانہ نے اپنے آشنا کے ساتھ بہت غلط قسم کی باتیں کی تھی۔ چونکہ میں رونگ نمبر والی آواز کو بھی پہچانتی تھی، اس لیے یقین نہ کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور مجھے نصیحت کی کہ اب اس سے تعلقات مت بگاڑو، ورنہ یہ دشمنی پہ اتر آئے گی۔ اس معاملے پر چپ سادھ لو، لیکن اس عورت سے بے رخی اختیار کرو۔ اب بھی وہ میرے گھر آ کر برجمان ہو جاتی۔ میں دل سے تو یہ چاہتی تھی کہ وہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرے، مگر مصلحتاً چپ تھی۔ دعا کرتی تھی کہ اس کے شوہر کا تبادلہ ہو اور ہماری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے اس کے گھر جانا بالکل چھوڑ دیا، اس کی خاطر مدارت بھی نہ کرتی تھی، چائے کا بھی روکھے منہ پوچھ لیتی، لیکن وہ بدستور میرے گھر آتی رہی۔ اب مجھے یاد آیا کہ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ تم مجھ سے دوستی زیادہ دیر نہیں نبھا سکو گی۔ دھیرے دھیرے اس کی باتیں میری سمجھ میں آنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے اپنے کزن سے ملنا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا رحمان سے پوچھ لوں پھر تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ برا مان گئی، کہنے لگی کہ تمہاری یہ عادت بہت بری ہے، تم دوستی کے لائق نہیں ہو، ہر بات تو اپنے شوہر کو نہیں بتانی چاہیے۔ میں نے جواب دیا، میں مجبور ہوں۔ محسوس تو وہ بھی کر چکی تھی کہ میں اس سے کنی کترانے لگی تھی، لیکن میرے منہ وہ یوں نہیں آتی تھی۔ ایک تو میں اس کے رازوں سے واقف تھی، دوسرا اس کے فون میرے گھر آتے تھے۔ جب وہ بیٹھی ہوتی تو سماجت کرتی تو میں اسے ریسیور اٹھانے دیتی، لیکن تالے میں ہونے کی وجہ سے وہ اب کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تالا میرے شوہر نے لگایا ہے۔ دوستی کی اصل روح تو ختم ہو چکی تھی، اب تو میں بس تعلق نبھا رہی تھی۔ فرحانہ کے بیٹے کی عمر 5 برس تھی۔ وہ ان دنوں اسکول جانے لگا تھا۔ اکثر جب وہ گھر پر نہ ہوتی اور وہ اسکول سے آ جاتا تو سیدھا میرے پاس آتا۔ ننھے بچے پر کس کو ترس نہیں آتا۔ میں اس کا ہاتھ منہ دھلوا کر کھانا کھلاتی اور سلا دیتی۔ میں تو ایسا اس معصوم کے ساتھ ترس کھا کر کرتی تھی، لیکن فرحانہ کی تو عادت ہو گئی اور وہ بچے کی فکر سے بھی آزاد ہو گئی۔ صبح اس کا شوہر دفتر چلا جاتا اور رات کو 8 بجے لوٹتا تھا۔ جب تک اس کا بچہ میرے گھر ہوتا وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیتا اور ماں کا انتظار کرتا۔ اب فرحانہ کھانا پکانے کی فکر سے بھی آزاد ہو گئی۔ شوہر کی جاتے ہی وہ بچے کو اسکول بس چڑھاتی اور تیار ہو کر کہیں چلی جاتی۔ مجھ سے اس نے کہہ رکھا تھا کہ وہ کوکنگ کلاس لینے جاتی ہے۔ انسان جتنا بھی جھوٹ بولے، آخر ایک نہ ایک دن اس کی چوری پکڑی ہی جاتی ہے۔ ایک روز جب کہ وہ حسب معمول کہیں گئی ہوئی تھی، اس کا شوہر گھر آ گیا۔ گیٹ پر تالا لگا تھا۔ مقبول بھائی تبھی میرے گھر آ گئے اور پوچھا، جیا بہن، فرحانہ کہاں ہے؟ مجھے گھر سے ضروری فائل اٹھانی ہے، آپ کے یہاں تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی صاحب، وہ تو کوکنگ کلاسز لینے گئی ہوئی ہے۔ کوکنگ سینٹر کہاں ہے؟ فرحانہ مجھے بتا چکی تھی کہ فلاں جگہ ایک ادارہ ہے جو یہ کورس کرواتا ہے۔
सो मैंने उसी इदारे का नाम बता दिया। मकबूल भाई को कोई ज़रूरी कागजात चाहिए थे, सो वो उसी इदारे चले गए। वहाँ के सरबराह ने बताया कि इस नाम की कोई भी औरत कुकिंग सीखने नहीं आती। इत्तफाक के उसी दिन उसका बेटा नासिर भी स्कूल से वक्त मुकर्ररा पर नहीं आया, जबकि वो रोजाना स्कूल बस से उतरते ही सीधा मेरे पास दौड़ा आता था। जब मकबूल भाई लौटे तो मैं परेशान खड़ी थी। उन्होंने दोबारा मेरे घर की घंटी बजाई और बोली, इस इदारे में तो मोहतरमा का नाम दर्ज नहीं है। मैंने उनसे कहा कि फरहाना ने तो मुझे इसी इदारे का बताया था, अब अगर वो किसी दूसरे इदारे जाती है तो मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। वो तो आ ही जाएगी, लेकिन आपका बेटा अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटा है, उसकी फिक्र कीजिए, काफी देर हो चुकी है। ये सुनते ही मकबूल भाई के तोते उड़ गए। फौरन बेटे के स्कूल को चल दिए। वहाँ से पता चला कि स्कूल की चारों बसें बच्चों को लेकर जा चुकी हैं। नासिर स्कूल में नहीं था, वो घर में भी ना पहुँचा था। गार्ड ने कहा, जरा सा इंतजार कीजिए, बच्चे कभी गलत बस में बैठ जाते हैं। वो देखिए, एक बस वापस आ रही है। बस स्कूल के ग्राउंड में आकर रुकी, उसमें नासिर मौजूद था। ड्राइवर ने बताया कि ये भूले से 2 नंबर बस की बजाय इस बस में बैठ गया था, इसलिए सब बच्चों को उनके घरों पर उतारकर मैं इसको वापस ले आया हूँ। अपना फोन नंबर इसके बैग में जरूर रखा कीजिए। मकबूल भाई ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और मकबूल भाई नासिर को लेकर घर आ गए। वो उस रोज बहुत गुस्से में थे। उनको आज पता चला था कि उनकी बीवी रोज ही घर से चली जाती है। नासिर ने बताया था, अबू मैं तो रोज आंटी के घर खाना खाता हूँ और वहाँ ही सो जाता हूँ। मकबूल भाई एक साबिर, सेफ और शरीफ आदमी थे। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। बस फिर उसके बाद मकबूल भाई दफ्तर लौट कर ना गए और फरहाना का इंतजार करते रहे। शाम को 4 बजे वो आई तो शौहर को देखकर घबरा गई। खुदा जाने घर में उनके क्या झगड़ा हुआ। बहरहाल उस रोज वो मेरे यहाँ नहीं आई। अगले रोज आई तो बहुत नाराज थी। बोली, तुम कैसी दोस्त हो, तुम्हें मेरे शौहर को कुकिंग स्कूल का बताने की क्या जरूरत थी। वो वहाँ चले गए और अब मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मैं उनको बताऊं कि मैंने कहाँ दाखिला लिया हुआ है, जबकि मैंने किसी जगह भी दाखिला नहीं लिया। फरहाना, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझको असल बात से आगाह रखती तो मैं ऐसा न कहती। मुझे क्या खबर कि तुम मुझसे झूठ बोलकर कहाँ कहाँ जाती हो। लेकिन वो अपने किए पर शर्मिंदा थी और ना ही उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस वाक़ये का ये असर जरूर हुआ कि इसके बाद वो घर से कहीं नहीं जाती थी। उसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान एक खिंचाव सा पैदा हो गया। अक्सर उनके घर से झगड़े की आवाजें भी आती थी। इस बात का जिक्र मैंने अपने शौहर से किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था कि ये औरत ठीक नहीं है, तुमने मेरी बात ना मानी। अब देख लो, हम मर्द ज्यादा तजुर्बेकार होते हैं, तुम तो घर की 4 दीवारी में होती हो। तुमको जमाने की कुछ खबर नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, ये हमें पता है और हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। जितनी मुझे फरहाना से दोस्ती की खुशी हुई थी वो सब खत्म हो गई। बल्कि अब तो मैं यही दुआ करती थी कि खुदा करे कि ये यहाँ से चली जाए। खुदा का शुक्र कि 2 माह बाद ही मकबूल भाई का तबादला दूसरे शहर हो गया और ये लोग हमारे पड़ोस का मकान खाली कर गए। उनके जाने से मुझे सुकून मिला और जान में जान आ गई। अक्सर मोहल्ले वालियाँ मुझे इशारतन उसके साथ दोस्ती रखने से मना करती थी, लेकिन मुझको उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। जब जाती तजुर्बा हो गया तभी आंखें खुली और बकौल मेरे शौहर, अगर तुम मुझको हर बार हर वक्त ना बताती तो मैं आज तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर भेज देता। और मैं सोचती कि अगर मैं अपने शौहर को एतमाद में ना लेती तो वो तमाम हालात किसी और की ज़बानी सुनते तो जाने मेरे बारे में क्या राय कायम कर लेते। फरहाना की कहानी से ये ना समझें कि हर औरत ही धोखेबाज या बेवफा होती है, बल्कि हकीकत ये है कि अमूमन औरतें ज़ाते वफा का पैकर और कुर्बानी का मुजस्समा होती हैं। वो सारी जिंदगी अपने महबूब खाविन और औलाद की खुशी की खातिर अपने दिल की खुशियाँ और मफाद को पसे पेश डाल सकती हैं। इसकी मिसाल उसी घर में आने वाली नई पड़ोसन की है जिसका नाम मरियम था। हमारे पड़ोस में जब ये दूसरा जोड़ा आकर आबाद हुआ तो हमने उनसे बिल्कुल मेल जोल नहीं रखा। एक रोज मालिक मकान की बीवी आई और बोली, जिया बहन, तुम मरियम से नहीं मिली? वो मेरी बांजी है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तब मैं रहमान की इजाजत से नई पड़ोसन से मिलने चली गई और ये देखकर हैरान रह गई कि मरियम का शौहर मुस्तकिल व्हील चेयर पर रहता था, जबकि मरियम पढ़ी लिखी और एक कॉलेज में लेक्चरार थी। वो खूबसूरत, सुघड़ और अपने कुंबे की कफील थी। शौहर के माजूर होने के बावजूद उनका घर सुकून का गहवारा था। उनके 2 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे।
جب میرا مریم سے تعلق بنا تو پتہ چلا کہ اس میں اور فرحانہ میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ حیران تھی کہ مریم اس قدر لائق، محنتی اور پرکشش ہے تو اس کی شادی ایک معذور شخص سے کیسے ہو گئی۔ مریم نے بتایا کہ میں نے جب گریجویشن کر لی تو امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ معمر خان ہمارے رشتہ دار تھے، ان کی والدہ رشتہ لے کر آئی، میرے والدین نے ہاں کر دی۔ تب معمر معذور نہیں تھے بلکہ برسر روزگار تھے۔ 4 سال ہم نے سکون سے گزارے، میرے 2 بچے ہو گئے اور ایک روز سرکاری دورے سے واپسی پر ان کی کار کا ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں ٹانگیں بھی اس طرح ٹوٹی کہ چور چور ہو گئی۔ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی، عرصہ تک اسپتال میں رہے، کئی آپریشن ہوئے، میرا دن رات رونے کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور میرے والدین کی دعائیں سن لی، ان کو نئی زندگی تو مل گئی مگر دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے۔ میں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ بے شک معذور ہیں مگر جان تو بچ گئی ہے۔ میرے بچوں کا باپ اپنے بچوں کے درمیان موجود تو ہے، میرے لیے بس یہی بہت ہے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، کوشش کر کے لیکچرار بھی ہو گئی ہوں، لہٰذا پھر سے خوشیاں ملنے پر اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ اس نے مجھے سہاگن رکھا ہے۔ شوہر کے ساتھ سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، مریم تمہارا تو بہت بڑا دل ہے، زندگی کی مشکلات کو جھیل کر بھی تم خوش اور پرسکون ہو، جبکہ عمر بھر معذور شوہر کی خدمت بھی تمہارا فریضہ ہو گیا ہے۔ کیا تم کو کبھی تھکن کا احساس نہیں ہوتا؟ وہ بولی، بالکل نہیں، محبت میں بڑی طاقت ہے۔ دیکھو نا، جب بچے خدا نخواستہ معذور ہو جاتے ہیں تو کیا ماں باپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ایسے ہی جب بیوی بیمار ہو یا معذور ہو جائے تو خاوند اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا علاج کرواتا ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال تو نہیں دیتا نا۔ میں تو اپنے شوہر کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہوں، ہر وقت اس احساس سے خوش رہتی ہوں کہ وہ زندہ ہیں اور میں سہاگن ہوں۔ میرے بچے ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے لپٹتے ہیں، یہ کتنی خوشی اور سکون دینے والی بات ہے۔ مریم کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ سچ ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ فرحانہ جیسے سب کچھ پا کر بھی غیر ذمہ دار ہو جاتی ہیں، اپنی غلطیوں سے سکھی اور خوشیوں بری جنت کو کھو دیتی ہیں، اور کچھ مریم ایسی بھی ہوتی ہیں کہ شریک زندگی معذور بھی ہو تب بھی ادھوری زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ سمجھ لیتی ہیں۔